أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی اذ جعل جب اس نے بنایا فیکم تم میں سے انبیاء نبی انبیاء وجعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ وآتاکم اور عطا کیے اس نے تمہیں معلم جو نہیں یؤتی دی گئی احدم کسی ایک کو من العالمین جہان والوں میں سے یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ ارض المقدست مقدس سرزمین میں التی کتب اللہ وہ جسے لکھ دی ہے اللہ نے لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا ترتدو اور نہ تم پھرنا علی ادبارکم اپنے پیٹھوں کے بل فتنقلبوا پس تم ہو جاؤ گے خاسرین تم پلٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر خسارے میں خسارہ پانے والے ہو کے پلٹو گے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے جبارین جو بہت زبردست ہیں طاقتور ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں لن ہرگز نہ ہم ندخلها اس میں داخل ہوں گے حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِنْ یخرجو پس اگر یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِنَّا پس یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں لوگوں نے دو مردوں نے کہا من جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما اور ان پر انعام کیا تھا ان دونوں پر اللہ نے ادخلوا داخل ہو جاؤ علیہم الباب ان پر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمْ پس جب تم داخل ہو جاؤ گے تم اس میں فَإِنَّكُمْ پس یقیناً تم غالب ہوگے وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فتوکلوا چاہیے کہ توکل کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن
قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں ابداً کبھی بھی ما دامو جب تک وہ موجود ہیں فیہا اس میں فذهب بس تو جا فذهب انت بس تو جا وربک اور تیرا رب فقاتلا اور تم دونوں لڑو انا بے شک ہم ہا ہونا اس جگہ پر قائدون بیٹھے رہنے والے ہیں قال موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا الا مگر نفسی اپنے آپ کو اپنی جان کا واخی اور میرے بھائی کا ففرق تو جدائی ڈال دے جو فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور فاسق قوم نافرمان قوم کے درمیان قال اللہ نے فرمایا فانما پس بے شک وہ محرمۃ حرام کر دی گئی ہے علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال یاتہون فی الارض یاتہون مارے مارے پھرتے رہیں گے فی الارض زمین میں فلا اور نہ تعسا آپ غم ہوں آپ غمگین نہ ہوں علی القوم اس قوم پر فاسقین جو نافرمان قوم پر آپ غمگین نہ ہوں تو آج کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سارے کے بنی اسرائیل کا رویہ اور ان کا کیا رویہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی کے ساتھ بھی اور ویسے بھی تو یہ اس عظمت کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی عظمت کی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ وہ اللہ کے وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر کی کہ جب ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بھی بنائے اور بادشاہت بھی دی تو انبیاء جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بنی اسرائیل تو اصل شروع میں تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مگر ان کے یعقوب علیہ السلام کے باپ وہ بھی نبی سیدنا اسحاق ان کے باپ سید ابراہیم وہ بھی نبی سیدنا یعقوب کی اولاد میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی بہت بڑے نبی ہوئے اس طرح سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے جیسے ہم نے پڑھا کہ انبیاء لگاتار آتے رہتے تھے اور وہی انہی کے پاس باغ ڈور ہوا کرتے ہیں بادشاہت انہی کے پاس ہوتی تھی اس طرح حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام وہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ مصر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا تو اسی طرح مدت دراز تک یہی جو لوگ جو تھے دنیا میں مہذب دنیا میں یہی رہے اور فرما بٹوائے رہے اور ان کا سکہ مصر میں اور کرب و جوار میں انہی کا چلتا تھا اللہ تبارک تو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کو قوم کا کہ یاد کرو اس نعمت کو اللہ نے تم پر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتاکم اور تمہیں عطا کی مال یؤتی آدم وہ چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو بھی نہیں دی جیسے ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کو تو بعد میں آئے کیسی جیسی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی بات عطا ہو جو کسی کو نہ دے اللہ نے انہیں دی بھی پھر یہاں پہ اس مقدس سرزمین یہاں جو بات ارض المقدس ہے یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے کہ اس فلسطین میں داخل ہو جاؤ اصل میں جب یہ لوگ چلے گئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے مصر میں وہیں جا کے اصل تو ان کا جو آبائی سرزمین تھی ان کا رہنے کی جگہ وہ ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یا ان کے سب بیت المقدس یہ فلسطین کا علاقہ تھا وہاں چل کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی فلسطین کے سرزمین میں واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس تم جاؤ تم اس میں داخل ہو جاؤ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا نہیں کتنی بڑی بشارت اللہ نے دے دی تمہیں لکھ دیا تم جاؤ پر تدو اور نہ تم پھر نہ اپنے پیٹھیں دکھا کے اگر پیٹھیں دکھاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا خاص خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے مگر ان کا جواب کیا تھا یہ اس وقت واقع ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکلے فرعون سے بچا کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمندر بھی پھاڑ دیا وہاں سے قوم کو لے کے نکلے صحرا سینا میں آ کے رہے جس کو دشت فاران میں کہتے وہاں کے جو آ کے رکے وہاں پھر ان کو کہا گیا کہ فلسطین میں چلے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں وہ لوگ وہاں پہ تقریباً 40 دن تک وہاں رہے اور پھر جب وہاں کے حالات دیکھ کے پھر انہیں قوم کے مجمع میں آ جا کے اعلان کر دیا کہ جو وہ فلسطین کی سرزمین تو ایسی ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں
لیکن وہاں جو لوگ ہیں جو وہ بہت زوراور ہیں، بہت ہی طاقتور ہیں، اور ہم اس لائق ہیں ہی نہیں کہ لوگ حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھے بڑے قداور ہیں اور ہم نے بہت جبار ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں میں ایسے تھے جیسے ہم تو ان کے اس طرح جیسے ٹڈی ہیں، اور وہ بھی ہمیں ٹڈی کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی ہماری ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ تو یہ سن کے سارا مجمع خوفزدہ ہو کہا جی ہم تو اللہ کرتا مصر میں مر جاتے، ہم تو وہیں رہتے، ہم نے تو بالکل لڑنے کے تیار ہیں ہی نہیں۔ مگر یہ جو دو گئے تھے ان میں سے دو شخص جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ نے تمہارے لکھ دی ہے، تو ان میں سے ایک تو یوشع بن کہا وہ تھے، ایک جس کا بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، اور ایک اور شخص تھے یوشع بن نون، اور ایک دوسرے شخص تھے وہ انہوں نے کہا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا دو لوگوں نے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ تم صرف داخل ہو جاؤ۔ پھر مگر ان قوم نے بالکل ماننے سے انکار ہی کر دیا، ان کا ہم تو قطعی ہم بالکل بھی لڑیں گے ہی نہیں، اور صاف یہاں کہتے گیا موسیٰ وہاں پہ قوم جب باری رہتے ہیں، اور ہم اس میں ہرگز بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، یعنی پہلے وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم اس میں داخل ہوں گے۔ یہ کتنے آرام پسند ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ جو یخرج منا جب وہ نکل جائے گا پھر ہم اس میں چلے جائیں گے۔ یہ اصل میں انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کی بھی وجہ جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد بنی اسرائیل نے بہت زیادہ معجزات دیکھ دیکھ کے بالکل ہی آرام تساہل پسند ہو گیا۔ جب بھی ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ضرب مارو اپنے عصا سے، چشمے پھوٹ پڑے، بھوک محسوس ہوئی تو منا سلوا ان کے لیے نازل ہو گیا، دھوپ نے ستایا تو آسمان بادل آ گئے، ان کو سمندر راستے میں آیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عصا مار کے راستہ بنوا دیا۔ لاڈ پیار سے اتنے آرام طلب ہو گئے، انہوں نے کچھ کام کرنے کی بالکل عادت ہی نہیں رہی، لڑنے کو تیار نہیں، یعنی یہ سہل پسند انسان کو بہت ہی کمزور بنا دیتی۔ حالانکہ اس وقت یہ دشمن کال کرتے انکار دیتے، کم از کم وہاں سے جو مصر سے نکلے ہیں تو یہ 6 لاکھ تقریباً لوگ تھے، لڑنے والے بھی تقریباً 1 لاکھ افراد ایسے تھے جو وہ یعنی جوان جنگ لڑنے کے لیے تیار، مگر 1 لاکھ لوگوں میں سے صرف 2 شخص کہہ رہے ہیں کہ جی لڑو، باقی سب نے لڑنے کو تیار ہیں۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کو دیکھیں، کیا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اللہ نے کہہ دے خود کرو، جو کچھ کرنا ہے خود کرو، کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نبی کے وسلم اس طرح کا نہیں دکھایا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا، ان کے خیرات معلوم کی، جس طرح ابو بکر نے بیان کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ان کا انداز جو انصار تھے مدینہ، ان کا کہ یا رسول اللہ شاید آپ کا ہماری طرف آپ کا خیال ہے کہ ہم بھی کچھ بات کریں، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ اس میں مقداد کا قول کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ اور آپ کرب جا کر قتال کرو کہ ہم تو یہاں بیٹھے، بلکہ ہم یہ تو کہیں کہ آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ اس پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی کا ازالہ ہو گیا، جہاں آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤں، سمندر میں کود جائیں گے۔ یعنی یہ جواب تھا صحابہ کرام کو اس کے مقابلے میں، یہ جو قوم 1 لاکھ لوگ ہیں مگر لڑنے کو تیار نہیں، اور کتنی اپنے نبی کو کیا جواب دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحم فرمائے۔ وہ نے کہا اخرج منا فإن رجلین، وہ 2 لوگوں نے کہا من الذین یخافون، جو ڈرتے تھے انعام اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس میں دروازے سے جب تم داخل ہو، اور یہ کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، تم مومن تو اللہ پر بھروسہ کرو، نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، آپ کچھ بھی کر لیں، ہم نے یہاں پہ بالکل جانے کے لیے تیار ہے، بالکل لڑنے کے تیار نہیں جب تک وہ وہاں ہے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم جانے کو تیار ہیں، یعنی ان کے لیے شہر خالی کر دیں، پھر یہ سب لوگ وہاں پہ اس میں چلے جائیں گے، اس میں جانے کو تیار ہیں۔ اندازہ لگائیں قوم کی ذہنیت کا کہ کیا حال ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پھر کتنے بدزن ہوئے اپنی قوم سے، کتنے ان سے مایوس ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، کتنی بڑی بات انہوں نے منہ سے نکالی،
यहाँ बैठे हम कहते हैं कि यहाँ तो कहा कि जाओ अपना वो जैसा मौजे दिखाते रहते इसको भी ले जाओ, वहाँ मौजे दिखाओ। इतनी बदतमीजी और बेअदबी के हद तक उन्होंने बातें की। इस पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा भी और बहुत अपने कौम से मायूस भी। एक वो वक्त था, आप हमने जैसे पढ़ेंगे और हम सुनाए वाक़या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ अपने जहाँ पे कायम कर, वहाँ पे जो दो जो कब्ती कौम से ताल्लुक था उनका, और उनमें से जो फिरौन की कौम थी उसको और एक शख्स की, उनकी कौम के शख्स की लड़ाई हो गई। आप सिर्फ आप मूसा अलैहिस्सलाम को शख्स ने पुकारा जो उनकी कौम से था, और वो उसने दूसरे को एक आदमी को इतना जोर से पुकारा कि वो मर ही गया। यानी वहाँ कितना उनमें जज्बा था, और यहाँ कौम से कितने मायूस हैं। तो यहाँ करेंगे अल्लाह मेरा अख्तियार तो सिर्फ मेरे जात पर मेरे भाई पर है, तू हमें हमसे जुदाई डाल दे, तो हमसे इसको इस कौम से मेरी जान छुड़ा दे, मैं इनके साथ रह नहीं सकता। फखरुक बैनना व बैनल कौम, ये नाफरमान कौम है, ये नाफरमान कौम है, मुझे इनके दरमियान जुदाई डाल दे या फैसला कर दे। मगर खैर वो बात तो अल्लाह तबारक व तआला शायद नहीं मानी। तो फिर भी क्या कहा, फइन्ना, मगर अल्लाह ने ये कहा, फिर सजा ये दी, काला फइन्ना मुहर्रमतुन अलैहि अर्बईन सना, कि फिर बोलो ये बेशक वो मुहर्रमातुन हराम कर दी गई है उन पर 40 साल तक, यानी 40 साल तक वो वहां पे भटकते रहे, उसी उसी सहरा में, फिर उसी दर बदर की ठोकरें खाते रहे। उनको वहां पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि कोई 38 साल लगे उस जमाने, जो जितने भी लोग थे तकरीबन सारे जो जवान लोग थे जो यहाँ आए थे वो सब मर गए तकरीबन सारे ही। और फिर जब आप कुछ दिन बाद जो आगे जाके उन्होंने शर्क उर्दून वहां पे फतह किया, तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। और फिर जो यूशा बिन नून है उनकी सरकती में बाद में 40 साल के बाद फिलिस्तीन फतह हुआ। तो 40 तक अल्लाह ताला का यहीं पे मरे मरे मारे मारे फिरते रहो तुम, उनको ये उनको सजा दी गई। या थी हु न फिल ये मारे मारे फिरते इस सरजमीन में। ये बहुत इतनी कितनी ख्वार थी कि वहीं पे सहरा में पड़े रहे 40 साल, उधर ही इर्द गिर्द घूमते रहे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, फला तअसल अलकौमिल फासिकीन, ऐसी कौम के बारे में जो नाफरमान, आप गमगीन ना हो, अपने आप को मायूस ना करें, इनके लिए गम ना खाएं। ये दिखा दे अल्लाह ताला, एक वक्त आएगा फिर इनको बताएगा कि क्या तुम करते रहे, क्या तुम्हारी जवाब है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखाया है कि बनी इसराइल का क्या हाल था, बनी इसराइल की कितनी बुरी हालत थी। तो ये इसके मुकाबले में सहाबा कराम को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को कोशिश करते कि एक एक फरमान हमें कोई बात कहें तो वो जो भी ज्यादा फटाफट उसके उसके मुताबिक अमल करने में तैयार होते थे। कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से आए हैं, आके भी हथियार उतार रही हैं, फिर उनको हुक्म आ गया उसी वक्त निकल गए। किसी ने ये नहीं कहा कि सुस्ती दिखाइए। तो कितना मुकाबलतन अगर आप देखें तो सहाबा कराम का कितना रवैया, कितना उनका मर्तबा कितना बुलंद था। तो ये कौम बनी इसराइल इसी तरह बार बार बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके किस्से बयान करके हमें बताया गया है कि तुम लोग ऐसे ना हो जाना, वरना तुम भी तुम्हारा हाल भी ये ना जैसे जैसे उनका हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में मुसलमान और अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।